پی ڈی ایم کے ترجمان نے اندیا دیا ہے کہ اگر معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو الیکشن مؤخر ہو سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ قومی حکومت، معاشی ایمرجنسی یا پھر مارشل لا؟ 1 مہینے کی برآمدات سے بھی کم کے زر مبادلہ رہ گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پی ڈی ایم کے ترجمان نے اندیا دیا ہے کہ اگر معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو الیکشن مؤخر ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ قومی حکومت، معاشی ایمرجنسی یا پھر مارشل لا؟ 1 مہینے کی برآمدات سے بھی کم کے زر مبادلہ رہ گئے۔ سامان بندرگاہوں پہ تباہ ہو رہا ہے، بینک ایل سیز نہیں کھول رہے، ملک کو ڈالر کی قلت کا سامنا ہے۔ انٹر بینک اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا فرق 30 سے 40 روپے ہے۔ صنعت کاروں نے خبردار کیا ہے کہ یہی صورتحال رہی تو 2-3 مہینوں میں انڈسٹری بند ہو جائے گی، اور انڈسٹری بند ہو گئی تو لاکھوں خاندان تباہ ہو جائیں گے جو پہلے مہنگائی سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا ڈالر کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکامی کا اعلان کر دینا چاہیے۔ ناکام تو وہ ہو چکے ہیں، اب اعلان کرنے میں کیا رہ گیا؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 15 رکنی وفد جو معیشت اور باقی جو ٹیکنوکریٹس کے اوپر ہے وہ آلریڈی انہوں نے نامزد کر بھی دیے۔ اب حکومت نہیں چل رہی ان سے تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں مان کیوں نہیں لیتے؟ بڑی اچھی بات ہے۔ فاروق سلیم صاحب جو ہیں ان سے ہماری ریسنٹ ٹائم میں بات ہوئی اور بڑا مزہ آیا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ اسحاق ڈار آپ کی بات مان لے تو مجھے آپ پر یہ اتنا یقین ہے کہ آپ ڈالر کو تھوڑا بہتر کر لیں گے، فری فلوٹ پہ لے آئیں گے، کچھ معاملات مانیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، بڑا اس کا تھوڑا سا ہمارا چنک ہے۔ آسٹیرٹی پھر چوری کر لی، اسحاق ڈار نے پھر چوری کر لی۔ یعنی خان صاحب کا وہ جو آئیڈیا تھا آسٹیرٹی کا، بے شک وہ صحیح چلا یا نہیں چلا اس کو چھوڑ دیتے، لیکن یہ بھی آسٹیرٹی ہے۔ یعنی آسٹیرٹی ڈرائیو 15 دن کا ٹائم ہے اور اس کے اندر صرف حکومتی جو بجٹ ہے اس کو کام کرنا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں 165 کے قریب مرسیڈیز آ رہی ہوں گی، حکومت خرچ بڑھا رہی ہوگی، اور 80 کا میں نے ان سے سوال کیا کہ 80 کی کیبنٹ ہے اور ان کے پروٹوکولز ہیں، ان کی ٹکٹیں ہیں، ان کو جو سیل نمبر دینے ہیں، ان کو فون نمبر دینے ہیں، ان کو 2 بندے بھی اگر آپ دیں اور ایک پی این دے دیں اور ایک اسسٹنٹ دے دیں، ایک ان کا پروٹوکول آفیسر ہو، تو کل ملا کر آپ کیسے کہتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے، تو یہی تو میں کام کرنے جا رہے ہیں، اور 15 رکنی ٹیم اس کے لیے نامزد کی گئی۔ تو اسحاق ڈار تسی کی کر رہے ہو؟ کیڑی آسٹیرٹی میئر چلا رہے ہو تسی آسٹیرٹی کر سکتے ہو؟ آف کورس ناٹ۔ اچھا جی، انٹر بینک میں ڈالر کی ریٹ میں اب 60 پیسے اضافہ ہوا ہے۔ آف کورس میں نے جب ان سے پوچھا ڈالر فاروق سلیم صاحب سے، کیسر بنگالی صاحب کا بھی نام اس میں ہے لیکن ابھی تک انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر زبیر صاحب، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اینا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے فاروق سلیم صاحب نے ہمت کیا، انہوں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں، ہوگا تو کچھ نہیں لیکن کوشش کرنے میں کوئی بری بات ہے۔ اور بالکل آپ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں کہ کوئی اس گند میں ہاتھ ڈال کر اپنا ہاتھ بھی تو گندا کرے گا لیکن کوشش تو کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آ کے رپورٹ دیں گے۔ بڑے کوئی عجیب لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ اب اندازہ کریں کہ ان کا اچھا اس کا سبجیکٹ صرف آسٹیرٹی ہے، وہ ٹانگ نہیں اڑا سکتے ڈالر پہ، فری فلوٹ پہ، اسمگلنگ پہ۔ ڈالر کدھر جا رہا ہے؟ انٹر بینک، اوپن مارکیٹ، ایل سیز، اس کا سبجیکٹ ان کو نہیں دیا گیا، یہ میں پہلے سے بتا دوں۔ ان کو صرف یہ کیا ہے کہ حکومتی خزانے کو کام کرنے۔ ایکچولی ہوا یہ کہ جو لوگ سوال اور انگلیاں اٹھا رہے تھے ان کو اس ممبر 15 رکنی ممبر بنا کر ان کا منہ بند کر دیا تاکہ وہ بولے نہ۔ حالانکہ حکومتی اخراجات کے اندر اضافہ ہوا نہیں، ہونا ہے اور بہت زیادہ ہونا ہے، کیونکہ اب تو آپ کے پاس امدادی رقوم بھی ہیں اور آپ کے اوپر ایکسیڈنٹل فنڈ بھی لگانا چاہتے ہیں۔ اور حیران کن آپ بات سنیں کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ایکسیڈنٹل فنڈ ہم لگا رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ ایکسیڈنٹل فنڈ نہ لگائیں، اتنی عوام کا بیڑا غرق نہ کریں۔ آئی ایم ایف کو آپ کا خبر ہے، آئی ایم ایف آپ کا کچھ غریبوں کا احساس کر رہا ہے۔ آپ کے اسحاق ڈار، آپ کا نواز شریف۔ میں آج ایک اور خبر پڑھی، میں حیران ہو گیا۔ اب جاوید لطیف جو ہے اس نے لفظ بولا، اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے بہت قربانیاں دی ہیں، اب ہم ان کو قربانی نہیں دینے دیں گے، اور تو بکرے دی قربانی دے جا کے، تو قربانی نہ دیں آپ، نہ کٹے کی نہ بکرے کی، وہ بھی رہنے دیں، آپ کی ویسے بھی قبول نہیں ہونے۔ آپ نے کون سی قربانی دیا پاکستان کے لیے؟ یہ مجھے ذرا بتائیں گے آپ؟
آپ پاکستان کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں, آپ پھر سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, آپ پھر سے پاکستان کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے شہباز شریف کو جو ہے وہ آپ نے اس کو خراب کرایا, آپ نے اسے گندا کیا. آپ نے مفتاح اسماعیل کو چلتے ہوئے اس نے بتایا, آپ کو چیخ چیخ کر بتایا کہ نہ کریں اس طریقے سے, مجھے IMF کے جو سٹینڈرڈز کو فالو کرنے دیں. ہمارا اب جو ہم قیمت لگائیں گے تیل کی اور بجلی کی, یہ اب بڑی تو خیر ہے, لیکن یکدم جب بڑی تو بہت بڑا پریشر آئے گا اور ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. آپ نے نہیں مانا اور مفتاح بھڑکا دیا. آپ نے مفتاح بھڑکا دیا, آپ نے خاقان عباسی صاحب کی کچھ نہیں سنی, آپ نے سعد رفیق صاحب وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا جو کرنا ہے تسی کر لو, میں کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال وہ اس طریقے سے ان کے اندر سے ایک پوری میورکس کی ایک جو ہے وہ ویو چلنا شروع ہو گئی, جو اپنے ہی نظام پہ کوشچن کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس نظام کے تحت ڈیلیور نہیں کر سکتے, اس نظام سے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ میں اگر تسی ساڈے وڈے ہو تو ساڈا بیڑا ہی غرق نہیں. بہرحال ڈالر کی قیمت بڑھنے سے قرضوں کے بوجھ میں 430 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈالر میں 30 سے 40 روپے کا فرق ہے. اگر یہ فرق ہٹا لیا جائے تو آپ خود اندازہ کریں ہمارا قرض کہاں جہاں پہنچے گا. حکومت IMF کے تمام شرائط ماننے کو تیار ہو گئی ہے اور مہنگائی سے پسی عوام پر 150 سے 200 ارب روپے کا منی بجٹ بھی لایا جا رہا ہے. منی بجٹ کے ذریعے درآمدات پر فلڈ ریلیف عائد کر دی گئی ہے بلکہ لیکن اس کو واپس لے لیا گیا. بجلی کے ریٹ مرحلہ وار بڑھانے کا امکان ہے. 1 فروری سے بجلی کے ریٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے. گیس کے ریٹ میں اضافے کی تجویز دی جا رہی ہے اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. اب ملک میں ایک مرتبہ پھر سے معاشی ایمرجنسی کی گونج سنائی دے رہی ہے. اچھا خاقان صاحب مجھے پھر یاد آ گئے, انہوں نے ایک اور بات کی کہ جو بات اسمبلی میں سلجھائی جانی تھی اب ہمیں باہر آ کر سیمینارز پر وہ بات کرنی چاہ رہی ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک تو نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ بات کرنے کے لیے فورم تو چاہیے. اب اسمبلی یہ فورم نہیں رہا, امپورٹنٹ بات, اسمبلی یہ فورم نہیں رہا, سینٹ یہ فورم نہیں رہا, تو کون سا فورم, کس کا فورم, کہاں بات کریں؟ بنانا ریپبلک بن چکی ہے یہ کیا؟ PDM حکومت نے جب سے اسلام آباد کا اقتدار سنبھالا ہے تب سے ملک کو سیاسی و معاشی بے یقینی کا سامنا ہے. یہ خود نون لیگ کہہ رہی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک اشاریہ مثبت نہیں, کمپیریزن کرتے ہیں اور بھائی ہر طرف سے شرح نمو بہتر تو تھی نا پچھلی حکومت میں. آپ جو مرضی کرتے رہیں, کوئی شرح نمو تھی, کوئی کام کر رہا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا, کوئی چلو ثانیہ نشتر کچھ لوگوں کو کھانا تو دے ہی رہی تھی اور کچھ آپ لنگر خانوں کا مذاق کر رہے تھے. آپ کے لنگر خانے آپ جا کے دیکھیں, 30 روپے میں غریب آدمی غلیظ گندگی کے اندر رہ رہا ہے, گندگی کے اندر. آپ ذرا داتا صاحب کے ارد گرد کے سراؤنڈنگز میں جا کے ذرا وہ جو سرائے ہوتے ہیں ان کے اندر ذرا منجیوں کی حالات دیکھیں, ان کمرے میں بدبو کے حالات دیکھیں. آپ غریبوں کا کچھ تو احساس کریں, کچھ تو روٹی صحیح دیں. اب تو داتا صاحب کی دیکھ کے اندر نمک پہلے نہیں ہوتا تھا, اب وہ بھی ختم کر دی, انہوں نے چھولے بھی کام کر دی. آپ نے کبھی داتا صاحب سے کھانا کھایا؟ جا کے دیکھیں. حکومت تمام شرائط ماننے کے لیے IMF کے اگلے آلریڈی لیٹ ہو گئی, لیکن IMF کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا. 2 صوبوں میں اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخاب متنازع ہو چکے ہیں, قومی اسمبلی اچانک تحریک انصاف کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا 3 مہینے بعد ملک کے 2 صوبوں میں انتخابات کروائے جائیں گے یا پھر موجودہ حکومت کو معاشی ایمرجنسی لگا کر توسیع دی جائے گی؟ اس حوالے سے ایک دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک صحافی نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر معاشی ایمرجنسی کا پلان کام نہیں کرے گا تو ملک میں مارشل لاء بھی لگایا جا سکتا ہے. آج PDM کے ترجمان نے کہا, ویسے بائی دی وے میں I just wanted to add in my opinion, یقین کیجیے حالات اتنے متزلزل اور اتنے تماشا کن ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی مافیا مضبوط تر ہو چکا ہے. چینی, آٹا, دال, you just name any commodity, ہر چیز میں مافیا, ہر چیز میں ذخیرہ ہے. آپ جو مرضی کر لیں, اس سے بہترین حالات آپ کے جو ہے وہ مارشل لاء میں ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی اس سول گورنمنٹ کے اندر ویل یا اسکل یا ریٹ رہ گئی ہے. ریٹ سب سے بڑا لفظ ہے, ریٹ. آپ کے اپنے لوگ جب نون کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ آپ کے سیاست سے کنارہ کش ہو گئے, اور باقی لوگ جو چل رہے ہیں جو پر فنڈ ہی نہیں ہوگا تو وہ آپ کو ڈیلیور کیا کریں گے؟ کراچی میں یہی تو میٹر چل رہا ہے کہ جب پیسے نہیں ہوں گے تو ڈیلیور کیسے کریں گے, اور جب مشینری جس کی ہوگی تو وہ کیا کرے گا. معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو الیکشن میں 6 ماہ تاخیر سے ہو سکتے ہیں.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब पोजीशन में थे तो तजवीज़ दी थी कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल किए बगैर 5 साल के लिए कौमी हुकूमत कायम की जा सकती। इनका कहना था कि कौमी हुकूमत बनानी होगी जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर मुल्की मसाइल का हल करे, इसके बाद एक स्टेज सेटअप हो जाएगा। यहाँ तक भी बात बड़ी माकूल और दुरुस्त थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आपके भाई साहब खुद उंगली अड़ा रहे हैं। अब उन्होंने बुए के अंदर उंगली दे दी है और वो कह रहे हैं, दो करके उन्होंने बंदे बुलाए। उन्होंने कहा आप भाई साहब आपको कुछ नहीं बताया, और उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी जी तो मुझसे प्यार करती थी और मैं उनका प्लेठी का बच्चा था। और शहबाज शरीफ कई दफ़ा ये कहते थे कि मुझे इस तरह प्यार नहीं करती, आपको प्यार करती हैं। तो बात भी यही थी कि फिर उन्होंने उन्हीं से प्यार किया और वो अब अपनी बेटी से प्यार कर रहे हैं, और दो करके उन्होंने अपनी गेम बनानी है, और वो फिर वज़ीर आज़म बनेंगे या इनको कुछ बनाएंगे और आप साइड पे हो जाएंगे। ना हमज़ा को ना आपको कुछ मिलना है नहीं। तो ये होना है स्टेज सेटअप। इसके बाद हमने देखा कि PDM की हुकूमत आ गई है। आप शहबाज शरीफ का देख लें या निज़ाम जो भी देख लें, गुज़श्ता 8 महीने आपके सामने हैं, और ये गेम जो है वो लंदन में कोई और एक खिचड़ी पकड़ी है। और वो उन्होंने जो अबूरी हुकूमत, 5 साल हुकूमत, जो भी गेम प्लान था वो हिल गया। और अब जो भी प्लान आपको लगता है जो बनाने वाले, वो अब इन पर तो प्लान नहीं बनाने। और अब जब क्या होगा फिर हल आपको पता है। हल सिर्फ जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी के पास आपने हल देख ही लिया। उनको भी जब कुछ समझ नहीं आएगी तो हल फिर मार सकते।